بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا ناصر کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بیماری میں صبر کیا اور اس صبر کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو کون سے 3 انعامات سے نوازا اور اللہ پاک ان کی بیمار پرسی کس طرح سے فرماتے تھے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، اولاد دی، حتیٰ کہ ہر طرح کی نعمتیں دی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ ان کو دنیا کا مال و متاع ملا ہوا ہے، ذرا لے کر دیکھیں تو پھر پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ تو شیطان کہنے لگا اولاد تو ہے، ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی۔ شیطان کہنے لگا صحت تو ہے، اللہ رب العزت نے ان کے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح دانے نکال دیے، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورا جسم ان دانوں سے بھر گیا۔ وہ دانے اتنے بڑے زخم بن گئے کہ اس میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے اور ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے، زبان سے شکوہ اور شکایات کی کوئی بات نہ نکلتی، حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تھا تو وہ اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھ دیتے تھے کہ جب میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تیری غذا بنایا تو نیچے کیوں گر رہا ہے۔ 18 سال کے بعد شیطان بہت پریشان ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اتنی آزمائشوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکلا۔ شیطان کو پریشان دیکھ کر اس کے چیلوں نے اسے کہا میاں، تم نے جس طرح ان کے جد امجد کو بھول میں ڈالا تھا، کیوں نہ ہم ان پر وہی گر آزمائے؟ کہنے لگا ہاں۔ چنانچہ وہ ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہوئی، ہر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کو صحت ملے۔ کہنے لگا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو تو میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا خاوند صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آ کر پوچھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا تو نے اسی وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا کہ تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا اور ایسے شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا۔ آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا، سوچنے لگا کہ 2-4 سال اور اسی طرح گزرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری سے پریشان ہو جائیں۔ ایک دن شیطان نے سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ اے میرے اللہ، میری زندگی کا جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری ہی طرف سے ہے تو اگر آپ مجھے 100 سال کی زندگی بھی دیں گے تو میں 100 سال بھی اس حال میں آپ کو فراموش نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے ہیں
کہ جن کے اوپر میرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس پیارے نبی کو صحت دی۔ بیماری کی حالت میں بیوی کو کہا تھا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا، لہٰذا اب بات بھی پوری کرنی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کھایا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تم درخت کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھی کر لو اور 100 کو باندھ کر اس کے جسم پر ایک مرتبہ مارو گے تو وہ 100 کوڑے سمجھے جائیں گے۔ یہاں سے ایک بات نکلی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ خود بتا دیا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو 3 انعامات سے نوازا۔ اللہ پاک نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، یہ میرا کیسا اچھا بندہ تھا اور وہ میری ہی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ 3 باتیں کہیں اور ان کے 18 سال کی تکلیف کا حق ادا کر دیا۔ قیامت تک ان صفات کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیماری کے ایام کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت یہ صحت کا زمانہ اچھا ہے یا بیماری کا زمانہ اچھا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ جب میں بیمار تھا اور صبح ہوتی تھی تو اللہ رب العزت پوچھتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ مجھے اس بات سے اتنی لذت ملتی تھی کہ پورا دن مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جب شام ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر عیادت فرماتے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اس سے ساری رات مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بیماری تو چلی گئی لیکن اللہ رب العزت کی عیادت کرنے کا لطف اور مزہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔